کا میں نے کلپ سنا, وہ ورکشاپ بھی کرواتے ہیں, بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں, تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, یعنی غیر اخلاقی حرکتیں. اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا, آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں, ادھر بیٹھا ہوا ہوں. صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا, سچ بتائے گا تو وہی پکڑا جائے گا, ٹھیک ہے نا, پٹے گا. تو وہ گھماتا رہتا ہے, ادھر بھی چائے پیے گا, دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے, آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے, جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں. تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات, اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح کہا. لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے, وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں, ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے, ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا, تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا, ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں. اگر صرف قرآن ہے, عقل نہیں ہے, تو بھی گمراہ ہوگا انسان. کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا, چلنا تو خود ہے اس میں. قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو. قرآن دیکھو, اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا, اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں, گھپ اندھیرا ہے, منزل ملے گی آپ کو؟ پتہ چلے گا کہاں کھائی ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پل ہے, کہاں شیر ہے, کہاں چیتا ہے, کہاں راستہ ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور, روشنی. روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی, روشنی دکھا دیتی ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے. بھائی یہ کھائیے, یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں, وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو, آپ عقل استعمال کرو گے, یار وہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے. تو عقل استعمال کرتا ہے انسان, اس روشنی کی موجودگی میں اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع. اگر روشنی نہیں ہے, سالی کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس, عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا, تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس, روشنی نہیں ہے, تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا, دھکے کھائے گا وہ. اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس, تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں, کھوپڑی ٹھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا, اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ. تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے, وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو. ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں. تو روشنی ہے, کھوپڑی نہیں ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے. جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے, لوگ کہیں گے عقل استعمال کر, اللہ کے بندے ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے, مرے گا وہاں پہ. آپ کہہ رہو نہیں, چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات درست ہوگی؟ اور اگر اندھیرے ہیں, خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے, بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے, اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے, قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی. جو ملحد لوگ ہیں, مذہب کو, اسلام کو نہیں مانتے, وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں, روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے.
اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ صرف روشنی کی بات کرتے، کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی، صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو؟ جو عقل استعمال کرتے ہیں. بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے، میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں، اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے. اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں، بلب، ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے، یا چراغ چاہیے، یا جگنو چاہیے. یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے، کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا، یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں، تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں، اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کے ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے، تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار، یہ کیا گھی، کون سا قسم کا گھی ہے، کیا کھلا رہے ہیں. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا، تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات، اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا، اس میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہوا سے بچتا ہے، وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں، اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے، بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے، کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ، وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا، ہیرا، اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں، یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے، اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ، زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھا ہو، جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہوا ہو. کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو، اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے, ایسا روشنی کو پکڑتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا, اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی, کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا, بدبو نہیں ہوتی, آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے, یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا, نور علی نور, اور ایسا چراغ ہے, اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار, کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی, عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے, اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو, جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے, جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے, تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے ہوں اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے, آگے کھائی تو نہیں, آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا, آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے, گولی تو نہیں مار دے گا, بھٹک رہے ہوں, کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو, پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں, کیسے مثال سمجھاؤں, مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں, خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے, کیا خیال ہے, خواہش تو کہ بھائی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے, لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے, اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے, روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے یار کسی کے پاس لائٹر ہے, کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے, یہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے, 2-4 لوگ آپ کے ساتھ, اور پھنس گئے کہیں, اندھیرا ہو گیا, تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے, ٹارچ ہے, یہ ہوگا, یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو. اصل عقل ہوتی ہے, عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. او بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو, پھر کھوپڑی استعمال کرنا, اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے, پہلے تو روشنی تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے, تو اپنی زوجہ سے کیا کہا, اپنی زوجہ سے کہا, وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ, کہ فلما وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا, اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے, انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں جا کے یا تو اقتبسو, اس سے شعلہ لے کر آؤں گا, او اجد علی النار ہدا, یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی, یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں, وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے, راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے. تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے, بولو, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی, روشنی تلاش کرتا ہے, روشنی. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ, ہاں میں مثال دے رہا تھا. اب 10 آدمی ہیں, تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے. 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو عقل استعمال کرو, کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو. وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے, ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا
راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے. تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہد اللہ لنورہ، اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی روشنی ہے نا، کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے. ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے، 5 آدمی کہہ رہے ہیں اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے، 5 کہہ رہے ہیں نہیں بھائی روشنی. ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا، جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو. ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں، 10 ہیں نہیں، تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو، جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. دنیا میں تو سب کو ملے گا جنت محدود، جہنم میں بھی کچھ جائیں گے، کچھ کہاں جائیں گے؟ جنت میں بھی. تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں. تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے، اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے، تو آپ بتاتے ہیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے روشنی کا انتظام ہے، آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو جو غیر مسلم چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے، گائیڈنس ملے، جو چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں، قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو. جو نہیں چاہتا وہ کہتے نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی، تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو وَمَن لَّمْ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی، جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا زبردست آیت ہے، خدا کی قسم. ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ، کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا. مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا، اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں، ان کی تقریریں سنتا ہوں، لبرل لوگوں سے ملتا ہوں، میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا، پڑھتے تھے، یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر. وجہ اس کی ہے کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے، وہ نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا. اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کو اللہ روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے. اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی، انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی. بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے، بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں، ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے. بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے، برطانیہ نے، گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے، اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس، اور من بھی تاکید کے لیے، اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے، ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے. صحیح ہے نا، تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت. تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو تم ان سے اتنی توقعات لگا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو ماچس کی تیلی نہیں ہے، اندھیرے میں جلا کے تمہیں دکھا دیں ہے کیا یہ. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. ان کے پاس جو ہے وہ دنیا ہے، وہ موبائل اچھا بنا لیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر اچھا بنا لیتے ہیں، اور چاند پہ چلے جاتے ہیں، خلائی سیارے. انسان کو انسان بنانے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہے وہ بھی تم سے لیا انہوں نے، وہ بھی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کے پاس، جو پرانی تعلیمات مسخ ہو کے کچھ اس کے آثار باقی بچے ہوئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟
تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے، فَمَا لَهُ النور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کے لیے روشنی نہیں ہے، فَمَا لَهُ نُورٌ ہوتا اس کا مطلب اس کے لیے سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں، فَمَا لَهُ مِن نُورٍ کا مطلب ہے سرے سے کوئی روشنی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، اتنی سی بھی روشنی نہیں ہے جو جگنو کے پاس ہوتی ہے، تھوڑا بہت راستہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، ماچس کی تیلی جلا کے بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے یار ادھر ٹرن کرنا ہے ادھر ٹرن نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ گورا ہمیں بتائے گا کہ شادی ہم نے کس عمر میں کرنی ہے، بچے کتنے پیدا کرنے ہیں، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہومو سیکس کو جیسے انہوں نے حلال کر دیا، لوگ اس پہ بھی انہی کے حوالے دیتے ہیں نا کہ اس میں برائی کیا ہے، اور خاندانی نظام کی ایسی کی بولو بھائی ایسی کی تیسی کر دی، بس جو چند چیزیں اخلاقیات ان کے ہاں ہیں اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں تھینک یو سے بات کرنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار تھینک یو سے بات کرنا بہت ثواب ہے، کیونکہ گورا تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے تھینک یو پہ ختم کرتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، مسکرا کے بات کرنی چاہیے، تھینک یو وینک یو شروع میں جتنے مرضی لگائیں، ہر تھینک یو پہ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ، نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے، صدقہ ہے، تو مسکرانے میں تھینک یو بھی داخل ہے نا، مسکرانے کا مقصد تو تھینک یو کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے، کائنڈلی کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے، کائنڈلی آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں، ہمارے آگے دھکا دے گا وہ ادھر تیرے کو پتہ نہیں کس کی جگہ ہے وہ آئے گا تھوڑا کائنڈلی آپ، یہ تو اچھے اخلاق پر تو یہ تو قرآن بھی اپریشیٹ کرتا ہے اس کو، تو ہدایت میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، جب آپ جنگل میں کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، یہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے جانا کہاں ہے، روشنی آپ کو راستہ دکھا دے گی کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ کو اس سمت میں چلنا پڑے گا، لیکن جس کو جنگل میں یہی نہ پتا ہوگا جانا کہاں ہے وہ کتنے اندھیروں میں ہوگا، اس کو تو ایسا چراغ چاہیے جو پہلے اس کو یہ بتائے کہ تو نے جانا کہاں ہے، وہ پہلے یہ بتائے پھر یہ بتائے کہ یہاں جانے کا راستہ یہ ہے، تبھی اللہ نے کیا فرمایا ان کے پاس سرے سے روشنی نہیں ہے، یعنی یہ والی روشنی جو ان کو یہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے یہ والی بھی نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھا، دیکھو انسان کا جو لائف یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں، ساری دنیا کو پتا ہے دنیا کیا ہے، یہ ٹریولنگ ہے ہماری، سفر کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے نا، اس کو سوچ کے انسان ایک شیڈول بناتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پشاور، پھر آپ کہیں گے یار جہاز میں جاؤں، بس میں جاؤں، ٹرین میں جاؤں، ٹرین میں جانا ہے تو راستے میں کتنا کھانا رکھنا ہے، رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا، کہاں کہاں اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی، یہ سب چیزیں پہلے آپ کو پتہ تو ہوگا، آپ گھر سے نکل گئے، اب آپ سوراب گوٹ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کون سی بس جائے گی، کس بس میں بیٹھوں، اگلا پوچھے گا آپ نے جانا کہاں ہے، کہہ رہے یہ چھوڑو بس مجھے بتاؤ کس بس میں بیٹھوں، تو وہ کہے گا بھائی اگر بس ہی کو انجوائے کرنا ہے نا، آپ نے خود بس کے جھولے ہی مقصود ہیں تو ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جاؤ آپ، تو چونکہ آپ کا مقصد ہی بس کے سفر کو انجوائے کرنا ہے تو پھر آپ کو اس سے بحث کی کہ کوئٹہ جا رہی ہے یا پشاور والے کراچی آ رہے ہیں، ان دنوں میں جب کراچی کے حالات کیا چل رہے تھے خراب، تو بس ہی اگر مقصود بنا لو گے تو پھر تو میرے بھائی پھر ایک الگ چیز ہے، تو گورے نے بس کو مقصود بنایا ہوا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرو جس کی سیٹیں اچھی ہوں اور ایئر کنڈیشن بس ہو، جا کہاں رہی ہے آپ کی زندگی، جا کس سمت میں رہی ہے، چھوڑو یار وہ تو مر جاؤ گے ختم ہو جائے گا سب کچھ، سمت میں کیا ہوتا ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں پیسہ، جیسے سفر میں انسان کو سہولتیں چاہیے نا، ارے ٹرین میں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے، وہ آپ نے کہا چھوڑو جا کہاں رہی ہے، وہ آپ نے ٹکٹ چیکر پوچھ رہا ہے بھائی تجھے کہاں کا ٹکٹ لا کے دوں میں، تو نے تو ٹکٹ نہیں لیا، بتا دے میں تیرے لیے ارینج کر دیتا ہوں، تو جانا کہاں ہے، کہ چھوڑ یار جانا کہاں ہے، تو یہ بتا لسی ٹائم پہ ملے گی، چائے ٹائم پہ ملے گی، اے سی چل رہا ہے ٹرین کا، تو وہ کہے گا اس کا مقصد، تمہارا مقصد ہی سفر ہے، تم سفر ہی کو انجوائے کر رہے ہو، تو پھر جس میں بھی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر ایسے انسان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے،
اس انسان کا ویژن ہے انجوائے کرنا لائف کو, سفر کو انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر یہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. تو انگریز کہاں سے ویژنری ہو گیا میرے بھائی؟ کہاں سے ویژنری ہو گیا؟ جو اسی سفر کو سب کچھ سمجھتا ہے اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ ویژن بنا رہے وہ ویژن بنانے کے قابل نہیں ہے. سفر کبھی بھی خود مقصود نہیں ہوتا. اگر سفر میں آپ چیزوں کو مقصود بنا لو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سے سفر کر رہے ہو کہ سیٹیں بہت اچھی ہیں, مزہ آ رہا ہے, جھولے مل رہے ہیں مجھے, تو بچے تو یہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور کبھی زندگی میں نہ کیا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ ٹرین کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, کہیں بھی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ. جیسے وہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, سنا ہے آپ نے؟ ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اس وقت بڑے سیدھے سیدھے ڈرامے آتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اکثر تو لوگ کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا, اعظم خان آئے گا, جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, فلانا آئے گا. تو دیکھا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا؟ انہوں نے کہا یار ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے گئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ اسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو, نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ. آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب وہ دبئی جا رہی ہے بھائی تو نے جانا کہاں ہے؟ تو نے لاہور جانا ہے, تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا WI میں بیٹھ جاتا, جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے, لوگ بہت مرتے ہیں یار اتنا کچھ کر لیا, مرے گا تو نہ, جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جس نے چاند پہ قدم رکھا, نیل آرم اسٹرانگ, وہ بھی کہاں ہے آج کل؟ تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چراتے ہو بھائی؟ اس دنیا کا انجام بھی مٹی, انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان, اس کا رزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ, مر مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا, لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, مر جاؤ, ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی, جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل, لائف گزارنی کہاں ہے, کس سمت میں چلنا ہے, یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کو کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے اب. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو, قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے, اور یہ گوروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جب بھی زندگی کا ویژن بناتے ہیں, جب بھی آپ اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ میں نے لائف کیسے گزارنی ہے, تو ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک لڑکا, تو اپنے دن بھر کے ٹائم کو اسی حساب سے مینیج کرے گا نا کہ میرا ہدف کیا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ ٹائم بننا ڈاکٹر ہے, وہ روزانہ پلمبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے. تو لوگ کہیں گے تو پہلے یہ طے تو کر, تو نے ڈاکٹر بننا ہے یا پلمبر بننا ہے. کہیں گے نا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائیں گی, اس میں کھانا بھی آئے گا, پینا بھی آئے گا, وہ ضرورت ہے آپ کی. بھئی آپ پلمبر بنو یا ڈاکٹر بنو, کھانا پراٹھے تو سب کھائیں گے اس میں. اب
یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی, ترقی تو سب نے کرنی ہے, تو انسان کی نیچر ہے, چاند پہ بھی جائے گا, خلاؤں کو بھی مسخر کرے گا, لیکن یہ ہدف تھوڑی ہے. خلائیں بھی مسخر ہوں گی, میڈیکل سائنس میں بھی ترقی کرے گا, یہ سب ہماری ضرورت ہے بھائی, دنیا میں رہنا ہے, تو دنیا تو مادی اسباب کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو بھوک کے ٹائم پہ کھانا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. یہ تو بنیادی مادی ضرورتیں ہیں, یہ ہر ایک کو پوری کرنی ہے. تو اس میں جب کھانا پڑے گا تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ بھئی کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی. جب کھیتی باڑی کرنی پڑے گی تو ایگریکلچر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی بنانا پڑے گا تاکہ کم محنت میں زیادہ سے زیادہ گندم اگایا جا سکے. پھر جناب یہ ان شعبوں میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو یہ سارے اس کے لوازمات ہیں, مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہدف اور مقصد بولو نا نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں اور انگریز ان ضرورتوں کو علی وجہ الکمال پورا کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی گمراہی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں, اللہ نے خود انسان کو بنایا کیوں. اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے, ادھر ادھر کی فالتو قسم کی باتیں ہو گئے, ویسے ہی بنا دیا, اتفاق سے بن گئے. تو اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. اتفاق سے 2 اینٹیں اوپر نیچے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی سب اپنی جگہ جا کے ڈاروین کے نظریے کے مطابق اتفاق سے بن کے پھیپھڑے بن کے انسان بن کے وجود میں آ گیا. یہ دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. آپ کو پھر اتنے بڑے سائنسدان کیوں کرنے ہیں, خدا کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے ان کو یہ بات, کیونکہ خدا کو لائیں گے تو مذہب آئے گا, مذہب آئے گا تو پھر اسلام آئے گا, اسلام آئے گا تو مولوی آئیں گے. انگریز کہے گا, آئنسٹائن کہے گا یار مولانا لوگوں کی بات نہ سنوں, ہے بھائی, کیونکہ جب ایک چیز لاؤ گے نا تو پھر باقی چیزیں بھی خود بخود. جو سائنسدان خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کو مانو گے تو پھر سوال ہوگا, خدا نے انسان کو بنایا ہے تو جو چیز خود سے بنتی ہے اس کا ویژن نہیں ہوتا, بنائی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے. تو وہ مقصد کیا ہے, تو وہ مقصد تو خدا ہی بتائے گا, خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. تو خدا کی پھر آسمانی کتابیں ہیں, تو آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. گھوم پھر کر پھر اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا آپ کے پاس.